بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ جی آج بھی ہم بقیہ تعلیلات پڑھیں گے۔ جی اس کے بعد دیکھیں آج کا جو صیغہ ہے وہ ہے وقاتن۔ صیغہ جمع مذکر مکسر کا ہے، اسم فاعل ہے، اصل میں تھا وقایتن بروزن فعالتن، یا متحرک ماقبل مفتوح قال با والے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یہ ہو گیا وقاتن بروزن فعالتن۔ اس کے بعد صیغہ ہے وقاؤن۔ صیغہ جمع مذکر مکسر ہے، اسم فاعل ہے، اصل میں تھا وقایٌ فعال کے وزن پہ، تو یا الف زائد کے بعد اسم کے آخر میں واقع ہوئی دعاء بکاء والے قاعدے سے، یعنی اس یا کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ ہو گیا وقاء بکاء والے قاعدے سے۔ جی اس کے بعد دیکھیں وقن۔ صیغہ جمع مذکر مؤنث مکسر ہے، اسم فاعل ثلاثی مجرد ہے، اصل میں تھا وقایٌ فعال کے وزن پہ، یا متحرک ماقبل مفتوح قال با والے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یہ ہو گیا وقن۔ اجتماعی ساکنین ہوا، پہلا ساکن مدہ تھا تو اس کو یعنی گرا دیا تو یہ ہو گیا وقن بر وزن فعال۔ اس کے بعد دیکھیں وقاؤن۔ صیغہ جمع مذکر مکسر ہے، اسم فاعل ثلاثی مجرد باب ضربہ سے لفیف مفروق، اصل میں تھا وقایٌ بر وزن فعال، یا الف زائد کے بعد اسم کے آخر میں واقع ہوئی تو اس کو وہی دعاؤن والے قاعدے سے ہم نے اس کو بھی حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ ہو گیا وقاؤن فعال کے وزن پہ۔ جی اس کے بعد دیکھیں صیغہ ہے وقیٌ۔ صیغہ جمع مذکر مکسر کا ہے، اسم فاعل، اصل میں تھا وقویٌ فعول کے وزن پہ، ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ ہے، ان میں سے پہلا ساکن تھا، سجدن والے قاعدے سے ہم نے دونوں کو یا سے واو کو بھی یا سے بدل دیا اور دونوں کا ادغام کر دیا، یا کی مناسبت سے پھر ماقبل کو ہم نے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو یہ وقیٌ سے، تو یہ وقیٌ ہو گیا، پھر عین کلمے کی مناسبت سے ہم نے ماقبل کو بھی کسرہ سے تبدیل کر دیا، فا کلمے کو بھی، تو یہ وقیٌ ہو گیا۔ اس کے بعد صیغہ ہے اوقاؤن۔ صیغہ جمع مذکر مکسر کا ہے، اسم فاعل، اصل میں تھا اوقایٌ افعال، یا الف زائد کے بعد اسم کے آخر میں واقع ہوئی تو وہی بکاؤن والے قاعدے سے ہم نے اس یا کو حمزہ سے بدل دیا تو یہ اوقاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اواقن۔ تو یہ صیغہ جمع مؤنث مکسر کا ہے، اسم فاعل کا، تو اصل میں تھا وواقیو فواعل کے وزن پہ، کلمے کے شروع میں دو واو متحرک جمع ہو گئے، واو کو اواعد والے قاعدے سے ہم نے حمزہ سے ہی بدل دیا تو یہ اواقیو ہو گیا، پھر یا جمع منتہی الجموع کے آخر میں واقع ہوئی تو اس کو غواشن والے قاعدے سے حذف کیا اور اس کے بدلے ماقبل والے حرف کو تنوین دے دی، یعنی حذف کے بدلے میں، تو یہ اواقن بر وزن افاعن ہو گیا۔ اواقیو سے جب یا حذف ہوئی تو تنوین آ گئی تو یہ اواقن ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں میقن۔ صیغہ واحد کا ہے، اسم اعلیٰ کا، تو یہ اصل میں تھا میوقایون مفعالن، واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد واقع ہوئی تو میعادن والے قاعدے سے ہم نے اس واو کو یا سے بدل دیا تو میوعادن سے میعادن جیسے بنا تھا ایسے ہی میوقایون سے میقایون ہو گیا، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح تھا دوسرا یا جو ہے تو اس کو الف والے یعنی قال با والے قاعدے سے ہم نے الف سے بدل دیا تو یہ می قن سے می قان ہو گیا، اجتماعی ساکنین ہو گیا تو اس وجہ سے ہم نے پہلا ساکن جو مدہ تھا اس کو گرا دیا تو یہ می قن بر وزن مفعالون یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں جی میقاتن، اصل میں تھا میوقایاتن مفعالتن، میعادن والے قاعدے سے یہ یعنی واو سے بدل گیا، میو کا می کا ہو گیا، پھر اس کے بعد قالا والے قاعدے سے آخر سے یعنی یا متحرک تھی تو اس کو ہم نے می قا ہو گیا، میقاتن بر وزن مفعالتن۔ اس کے بعد دیکھیں میقاؤن، اصل میں تھا میو قایون، تو ایک تو میعادن والے قاعدے سے واو کو ہم نے یا بنا دیا میقایون ہو گیا، پھر اس کے بعد دعاؤن والے قاعدے سے ہم نے یا کو بھی حمزہ سے بدل دیا جو آخر میں آ رہی ہے تو یہ میقاؤن ہو گیا۔ امید ہے کہ یہ تعلیلات آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، تو اس وزن پہ باقی بھی جتنے سیکھے آئیں گے تو ان سبھی کے اندر ہی یہی تعلیلات جاری ہوں گی، تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ جی اس کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہم آج باب سامعہ یسمعُ سے واجیہ یوجا وجیان پاؤں گھس جانا اس کی صرف صغیر پڑھتے ہیں۔ واجیہ
یوجا وجین فہو واجن ما واجیہ لم یوجا لم لا یوجا لن یوجا لا یوجین لا یوجین والامر من ایجا لیوجا ایجین لیوجین ایجین لیوجین والنہی من لا توجا لا یوجا لا توجین لا یوجین لا توجین لا یوجین الظرف من موجن وافعل تفضیل المذکر من اوجا والمؤنث من وجیا۔ اسی کے ساتھ ہی باب حسب یحسب سے ولیہ یلی ولین نزدیک ہونا، ولیہ یلی ولین فہو ولی ما ولیہ لم یلی لا یلی لن یلیہ لیلین لیلین الامر من لی لیلی لین لیلین لین لیلین والنہی من لا تلی لا یلی لا تلین لا یلین لا تلین لا یلین الظرف من مولا وافعل تفضیل المذکر من اولا والمؤنث من ولیہ۔ اس کے بعد صفت مشبہ کا ولی ولیانی ولیجینی ولیجون ولیجین ولیاء ولیان ولیان ولاؤن ولیون ولن اولاؤن اولیاء اولیت ولیت ولیتان ولیتین ولیات ولایا ولاؤن ولیون۔ جی دیکھیں ولیون کی تعلیل ہی ہم ساتھ پڑھتے ہیں، اصل میں تھا ولی یون بروزن فعیل، دو یا ایک ساتھ جمع ہوگی تو پہلے ساکن تھی تو ہم نے ایک اور دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ سیدھا ہی ولی یون سے ولی یون ہو گیا۔ ایسے ہی ولاؤن اصل میں تھا ولا یون، تو وہی دعاؤن والے قاعدے سے ہم نے اس کو حمزہ سے بدل دیا، چونکہ یا جو ہے وہ الف زائد کے بعد اسم کے آخر میں آ رہی ہے تو یہ ولا یون سے ولا ان ہو گیا۔ ولی یون صیغہ جمع مذکر ہے صفت مشبہ کا، تو اصل میں تھا ولو یون، ایک کلمے میں دو واؤ جو ہیں وہ ایک ساتھ آ گئے، پہلا ساکن تھا تو سیدن والے قاعدے سے ہم نے کیا کر دیا کہ واؤ کو بھی یا بنا دیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا، اور اسی مناسبت سے ماقبل کو بھی ضمہ سے بدل دیا، پھر اس کی مناسبت سے عین کلمے کی مناسبت سے ہم نے فا کلمے کو بھی ضمہ سے بدل دیا، تو یہ یعنی کسرہ سے تبدیل کر دیا یا کی مناسبت سے، ضمہ تھا تو کسرہ سے دونوں کو تبدیل کر دیا تو یہ ولی یون ہو گیا۔ جی اس کے بعد دیکھیں اولاؤن، تو یہ تو سیدھا سیدھا وہی قاعدہ اولا یون تھا تو یا دعاؤن والے قاعدے سے حمزہ سے بدل گیا۔ ولا یا اصل میں تھا ولا یو فعاجلو، یا جمع منتہی جموں کے بعد واقع ہو رہی ہے تو شرائف والے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا، ولا ایو ہو گیا۔ اب حمزہ زائدہ جمع منتہی جموں کے الف کے بعد آیا ہے اور مفرد معطل اللام تھا تو حمزہ کو رخایا والے قاعدے سے یا مفتوح سے بدل دیا تو ولا یایو، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح تو قالا والے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یہ ولا یایو سے ولا یا ہو گیا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔